سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے اور پریشانیوں سے دور رکھنے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ ان ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے اور حالات میں بہتری کے آثار آئے ہوں گے۔ تو آج ہم جس سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ ذہنی علالت ہے، یعنی کہ ایک تو جسمانی علالت کی بات ہو رہی تھی کہ جسم جیسے بخار آ گیا یا ملیریا ہو گیا یا ٹائیفائڈ ہو گیا یا کوئی لیکن یہ اب جو ہے ذہنی علالت کی بات ہو رہی ہے کہ ذہن کس طرح سے بیمار ہو جاتے ہیں۔ اور اس بات میں اب کوئی شک بھی نہیں ہے کہ ذہنی لحاظ سے علیل افراد بھی اس طرح کے مریض ہوتے ہیں، اسی طرح جس طرح سے جسمانی امراض ہوتے ہیں۔ جس طرح دیگر امراض مثلا ڈائبٹیز ہے اور دورہ قلب ہے، اور اسی طرح ان کو علاج کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ عام تجربہ ہے کہ ذہنی بیماری روشن دماغ افراد کو بھی مبتلا کر سکتی ہے اور کن ذہن لوگوں کو بھی۔ یہ بات خوش آئند ہے کہ عام خیال کے برعکس کہ اکثر ذہنی بیماروں کو انتہائی طبی توجہ کی ضرورت نہیں پڑتی، یعنی ابتدا میں اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ مناسب بات چیت، ہمدردانہ رویہ اور چھوٹی چھوٹی دعائیں اور دوائیں، یہ لوگ کافی حد تک ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ہر ایک کے لیے جاننا ضروری ہے کہ ذہنی بیماروں کو جو تکالیف ہوتی ہیں وہ بناوٹی یا ان بیماروں کے دل کی گھڑی ہوئی نہیں ہوتی ہیں، جبکہ لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی بس یہ لوگ بن رہے ہیں یا کوئی بیماری نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ہاتھ لگائیں تو بخار نہیں محسوس ہو رہا ہے یا الٹی نہیں آ رہی ہے یا نوزیا نہیں ہو رہا ہے یا زکام نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر یہ بن رہے ہیں، مگر ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ لوگ واقعی بیمار ہیں اور اپنی کیفیات پر ان کا کوئی قابو نہیں ہوتا۔ ذہنی بیماری کی وضاحت جب ہم کریں گے تو ہم ایک جیسے خاتون خانہ کا آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ گھر میں اچھی بھلی تھیں، ایک خاتون تھیں اور وہ بعض حالات کے زیر اثر جن میں سے کچھ معلوم ہے اور کچھ نامعلوم، وہ خوفزدہ ہو جاتی ہیں۔ اب پورے گھر میں ایک تناؤ کی کیفیت ہے، گھر کا نظام درہم برہم ہے، نہ بچوں کو کوئی دیکھنے والا ہے، نہ کوئی کھانا تیار کرنے والا ہے۔ یہ خاتون نہ کسی سے بات کرتی ہیں، نہ اپنی مشکلیں کسی پر ظاہر کرتی ہیں، بس چپ چاپ بیٹھی آسمان کو تکتی رہتی ہیں۔ کبھی کبھی ان پر غصے کے دورے پڑتے ہیں، کبھی بلا وجہ بلا کسی سبب کے رونا دھونا شروع کر دیتی ہیں۔ اب اگر شوہر سختی کر رہا ہے تو بھی ان پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ ان کے میاں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ سب کیوں ہو گیا ہے، کیا یہ اس کے برتاؤ کی وجہ سے ہوا ہے؟ وہ خود سخت پریشان ہو جاتا ہے۔ خوش قسمتی سے اس کے طبیب اور دوست نے یعنی ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ ان خاتون کا نفسیاتی علاج کرایا جائے۔ یہاں بھی ان کی قسمت نے ساتھ دیا کہ وہ مناسب طبی توجہ اور دواؤں کی مدد سے بہت جلد ٹھیک ہو گئی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام مریض اس قدر جلد صحت مند ہو جائیں، لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ کوئی مرض لا علاج نہیں ہوتا۔ ذہنی بیماری شدید بھی ہو سکتی ہے اور خفیف بھی، یعنی ہلکی بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ بعض دفعہ صرف ماہر نفسیات ہی کسی شخص کے بدلے ہوئے برتاؤ سے یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس شخص کی عادات و اطوار میں جو تبدیلی آئی ہے وہ واقعی ذہنی علالت کی وجہ سے۔ اس طرح کے واقعات سے اکثر ان لوگوں کو سابقہ پڑتا رہتا ہے جن کے خاندانوں میں کوئی ذہنی بیمار موجود ہے۔ اگر ہم سب شعوری طور پر یہ کوشش کریں تو اس بات کا امکان ہے کہ ہم ان افراد کا پتہ چلا لیں جو ذہنی بیمار ہیں، مثلا وہ لوگ جن کی اداسی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی، جن کے مزاج میں بار بار جو ہے نا برہمی ہوتی ہے، یعنی وہ غصے میں بہت جلدی آ جاتے ہیں، ذرا سے ٹچی کوئی بات ہوئی اور بے انتہا غصہ اور بلاسٹ ہو جاتے، تو جنہوں نے معاشرتی زندگی سے اپنا قطع تعلق کر لیا ہے، یعنی لوگوں سے ملنا جلنا کم ہو گیا ہے، بالکل ایک سائڈ پہ ہو گئے، وہ بچے جن کے دل پڑھنے سے بالکل اچاٹ ہو گئے ہیں، ان کی کارکردگی اپنے سکولز میں اچھی نہیں رہی، یہ اس بات کے اشارے ہیں کہ ان افراد کو علاج کی ضرورت ہے، اور جس قدر جلد علاج ہو اسی قدر بہتر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ جہاں تک تاریخ شہادت دیتی ہے
یہ بات معلوم ہے کہ ذہنی امراض واقع ہوتے رہے ہیں۔ گو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ان بیماروں کو یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ ان کے جیسے ہمارے جیسے ملکوں میں کہ ان پہ جن آ گیا یا ان پہ کوئی آسیب آ گیا یا کوئی چڑیل نے ان کا پیچھا کر دیا۔ غالباً ان کو کبھی کبھی مجنوں بھی کہا جاتا تھا، یعنی کہ پاگل پن کے دورے پڑے ان پر کسی غیر مرئی شے کا سایہ ہوتا ہے۔ اس زمانے میں جو طبی معلومات میں پیش رفت ہوئی ہے، اس کی روشنی میں اس قسم کے بیماروں کو آسیب زدہ نہیں بلکہ اعصاب زدہ سمجھا جاتا ہے۔ گو چند لوگوں کے دماغ میں اب بھی اس طرح کے خیالات ہیں کہ وہ ان بیماریوں کو بھوت پریت کا اثر سمجھتے ہیں اور ان بیماروں کو سیانوں، مجاوروں، پروتوں اور ان کے پاس لے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیمار کی صحیح طرح سے صحت یابی نہیں ہو پاتی۔ اس بات کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان خیالات کے اصلاح کی سخت ضرورت ہے۔ ان بیماروں پر کبھی بھی سختی یا ان کی سرزنش نہیں کی جائے۔ ان کو سزا نہیں بلکہ محبت اور ہمدردی کی ضرورت پڑتی ہے۔